جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی کنٹروورسی کا شکار ہوئے۔ اب انہوں نے بتایا کہ ان پہ دباؤ تھا اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی ریڈ لائن آئے تو اس کو اپنی رائے دینی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ فروغ نسیم صاحب ایک اچھے وکیل اور محنتی شخص ہیں، لیکن ہاں کچھ ان سے میں سمجھتا ہوں، شاید ان کو خود ادراک ہے اس بات کا، اور انہوں نے پیچھے حالیہ دنوں میں اس کا اظہار بھی کیا۔ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی کنٹروورسی کا شکار ہوئے۔ اب انہوں نے بتایا کہ ان پہ دباؤ تھا اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی ریڈ لائن آئے تو اس کو اپنی رائے دینی چاہیے، اور اس معاملے کو کم از کم کابینہ اسی لیے بنتی ہے کہ وہ ایک بڑا لارجر فورم ہے، اس پہ لے جا کے ڈیبیٹ کروانا چاہیے۔ اور باقی ظاہر ہے ہر شخص کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں۔ فروغ نسیم صاحب نے کچھ لیجسلیشنز کے حوالے سے کمی بیشی آئی ہوگی، جو انہوں نے کی وہ آپ کو انڈو کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے بھی ناٹ ایگزیکٹلی۔ میں نیب والے میں میری خواہش تھی کہ حکومت اس وقت کی اخلاقی جرأت کرتی اور وہ آرڈیننس کی بجائے یہ بل لے کے آتی اور اسے ڈیبیٹ کرواتی اسمبلی میں، جو کہ ہم نے جرأت کی ہے۔ ایم کیو ایم بھی اب آپ کے ساتھ پوری طرح ہے، تبھی تو یہ پاس ہوئے۔ جی ظاہر ہے یہ ساری جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سب کا تعاون ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی دیر کے بعد اسامہ اتنی بڑی جو کولیشن بنی ہے ملک میں، جس میں سارے صوبوں کی دیکھیں بلوچ جماعتیں ہیں، بلوچستان کے حوالے سے ذہن میں رکھے کہ بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور جو پیچھے کراچی والا واقعہ ہوا تھا خودکش بمبار والا، کہ ایک ایم فل ایک پی ایچ ڈی اسکالر اگر خودکش بمبار بن رہی ہیں تو وہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے۔ میں حکومت میں ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ جو انفورس ڈسپیرنسز ہیں وہاں پہ یہ معاملات ہیں، ہمیں سیکیورٹی ایجنسیز اور جو وہاں کے عوام ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے حکومت کو پل کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس ایشو سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ کب سر ہاشم نوتزئی صاحب وزیر مملکت ہیں، بی این پی سے ان کا تعلق مینگل صاحب کی جماعت سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو علیحدہ ہو جائیں گے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، بجٹ بھی ہو گیا، دوسرے معاملات یہ نیب والا بھی ہو گیا، جی اوورسیز پاکستان الیکشن کا بھی ہو گیا، ہمارا کب ہوگا، مسنگ پرسنز کا کب ہوگا؟ تو وہ ہو ہی نہیں رہا، کوئی قانون ہی نہیں بن رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہم لا رہے ہیں۔ دیکھیں اسامہ، جو مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہے اس کو اگر آپ 10 دن میں حل کریں گے وہ حل نہیں نکلے گا۔ کابینہ نے اس پہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کو میں خود ہیڈ کرتا ہوں، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول بی این پی بینگل، ان کے جو وفاقی وزیر ہیں آغا صاحب وہ ہمارے ساتھ رکن ہیں، اس کے شازیہ مری صاحبہ اس کی رکن ہیں، اسرار ترین صاحب جن کا تعلق بلوچستان سے ہے وہ اس کے رکن ہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے فیصل سبزواری صاحب وفاقی وزیر ہیں اس کے رکن ہیں، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کیونکہ وہ 2 صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کے پی کی اور بلوچستان کی، اور دونوں صوبوں میں خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، وہاں کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ وہاں سے اسد محمود صاحب جو مولانا کے فرزند بھی ہیں وہ اس کے رکن ہیں، اور ہم نے پچھلے دنوں میں میٹنگ کی ہے، 2 میٹنگز ہوئی۔ پہلی میٹنگ میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کے سنیں گے اور دل کی باتیں کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔